دین اسلام کے اندر ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو جہاں اللہ کی اطاعت ہے، جہاں اس کے رسول کی اطاعت ہے، تو اطاعت اگر کوئی کرے لیکن ادب نہ کرے، آپ کسی کو مانیں تو صحیح لیکن اس کی عزت نہ کریں، تو کیا آپ ماننے کے باوجود اس کو عزت نہ دیں، تکریم نہ دیں، تو وہ ماننا کس کھاتے کا؟ تو اسلام کے اندر ہمیں یہ درس دیا گیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ خاص کر جو عظیم ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ، پھر اولیاء، اسی طرح سے مبارک مقامات، متبرک مقامات اور برکت والی جو چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان کا اگر ادب و احترام کریں گے تبھی ہمیں کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اگر ادب ہی نہ ہو، تعظیم ہی نہ ہو، تو پھر جس طرح سے خالی ہاتھ ہم جائیں گے وہاں پہ، اسی طرح سے خالی ہاتھ واپس آئیں گے۔ دنیا کا اصول ہے، آپ کسی سے سوال کریں، اکھڑ کر ذرا بولیں، تو آپ اس سے کوئی چیز مانگے، 10 روپے دے، اس نے نہیں دینے۔ اگر آپ اس کے ساتھ تعظیم سے پیش آئیں کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، ادب سے بات کریں گے، وہ 10 کے بجائے آپ کو 100 دیتے، 10 کے بجائے آپ کے ادب و احترام کی وجہ سے آپ کو 1000 کا نوٹ دیتے، آپ کی خدمت کرتے۔ تو ادب اور احترام ضروری ہے۔ ادب اور احترام کے بغیر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم دیکھیں یہ ادب اور تعظیم جب تک تھا تو تب تک ہمارے معاشرے میں بگاڑ نہیں تھا، تب تک ہماری ذلت و رسوائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ جب سے ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان ادب اٹھ گیا، تب سے یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت تھا کہ شاگرد، مرید اپنے استاد کے سامنے بولنا تو دور کی بات ہے، نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ادب کے ساتھ بات کرتے تھے، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج والدین کا نہ وہ ادب رہا نہ وہ احترام رہا۔ آج اولاد وہ تعظیم، وہ عزت اپنے والدین کو نہیں دیتی۔ کل وہ ادب و احترام جب تک موجود رہا تب تک جو ہے ہم کامیاب رہے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رہے۔ جب ہم نے بے ادبی کو اختیار کر لیا، با ادب سے بے ادب ہو گئے، تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ تو مشہور مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو ادب کرنے والا ہے اس کا نصیب بھی اچھا ہوگا، اور جو بے ادب ہے اس کا نصیب بھی برا ہوگا۔ تو اب ہم نے ہی اپنا نصیب اچھا کرنا ہے کہ اگر تو ہم ادب کو تھام لیں، احترام کو تھام لیں، تو یہی ادب اور احترام ہمارے لیے عزت تکریم کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر ہم بے ادبی پہ اتر آئیں، کسی کی تعظیم نہ کریں، عزت نہ کریں، تو یہی ادب جو ہم چھوڑ دیں گے یہی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ اسی ادب کی وجہ سے ہی ادنا سے ادنا کو اسی ادب نے اعلیٰ بنا دیا، اور اسی بے ادبی نے ہی بڑے سے بڑے بے ادبی کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، صرف بے ادبی کی وجہ سے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ہمارے سامنے مثالیں قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جس کے اندر جو ہے ہمیں مختلف قسم کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں پہ ادب و احترام، تعظیم کا ہمیں جو ہے درس دیا گیا۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ہمیں ادب و احترام کا حکم دیا گیا۔
ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ تربیت کی کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیا ہے، ادب کے ساتھ پیش آنا۔